قرآن کہتا ہے. تو انہوں نے سب کر دکھایا. اللہ نے جس جس چیز کی آزمائش مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر کے دکھائی. فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ اکبر. اب یہاں پر ایک نقطہ دیتا ہوں. حضرت اسماعیل کو ہٹایا کیوں گیا؟ مینڈے کو ذبح کرایا کیوں گیا؟ چھری گردن اسماعیل کو کاٹ کیوں نہ سکی؟ تو جو نور جناب حضرت آدم سے چلا ہے نا، جناب آدم سے چلا جناب نوح سے چلا جناب شیش، چلتے چلتے ابراہیم کے بعد اسماعیل. ارے چھری کاٹ کیسے سکتی تھی؟ اس کی پیشانی بھی تو نور مصطفیٰ. سبحان اللہ. اسماعیل کی پیشانی میں تو نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، جس کے صدقے میں ساری کائنات سجائی گئی ہے. ابھی تو وہ آنا باقی ہے. اسماعیل کی گردن کٹ گئی تو نور آگے بڑھے گا کیسے؟ اسماعیل کو بچاؤ بچاؤ. ابراہیم آگ میں نور کے صدقے میں بچے. اسماعیل چھری کے نیچے میرے مصطفیٰ کی نور کے صدقے میں بولو. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری آزمائشوں کے میں پاس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. سبحان اللہ. کس کا؟ لوگوں کا پیشوا بنا رہا ہوں. اب ہر باپ کے دماغ میں، ہر باپ کے دل میں اپنی بیٹے کی، اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے اور اپنی اولاد کی فکر بھی ہوتی ہے کہ میں اتنے بڑے منصب پر ہوں تو میری اولاد کا کیا میری اولاد اس منصب پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. اے میرے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی. اے اللہ میری اولاد کا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. میں منصب امامت کے اوپر فائز کروں گا اور یہ تیری امامت قیامت تک چلے گی، لیکن تیری اولاد میں جو قابل ہوگی ان کو میں امامت کے لیے چن لوں گا، اور جو ظالم ہوگی، جو فاسق ہوگی وہ اس منصب پر فائز ہو سکے گی. اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کیا بنایا؟ لوگوں کا امام بنایا. اب آؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر جگہ پر پاس ہوتے گئے اور آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ نے منصب امامت کے اوپر فائز بھی کر دیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذمہ داری سونپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اور یاد کرو. دیکھو ترجمے میں آیا کیا آیا؟ بولو. اوپر میں نے کہا تھا کہ یاد کرو کی طرف توجہ رکھنا. دوسری آیت کے اندر آیا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بنایا مرجع اور امان، یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے امن والا گھر بنایا. وَاتَّخَذُوا من مقام ابراہیم مصلی. اور مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائی. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک صاف کر دے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو حضرت ابراہیم نے یہ بھی کر دکھایا. کہتے سبحان اللہ. اب دیکھو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارے فرامین کے اوپر عمل کیا. اب دیکھو معاملہ یہاں تک آیا ہے. پھر سے آیت کریمہ کی طرف توجہ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ. اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل نے ان گھر کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے
اس گھر کی بنیادیں بلند کر دی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل نے وہ گھر، کون سا گھر؟ خانہ کعبہ کی دور و دیوار کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. یہ خانہ کعبہ کو کس نے بنایا ہے؟ بولو. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا ہے. جہاں تک آپ کی ہائٹ پہنچی تھی نا، وہاں تک تو خود بخود بناتے رہے، لیکن ہائٹ سے اوپر جب دیواریں گئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، جیسی جیسی دیوار ہوتی جائے گی ایسے ایسے پتھر تمہیں لے کر بھی اوپر اوپر ہوتا جائے گا. یعنی ابراہیم تم کو نظروں کو اٹھا کر کام کرنے کی ضرورت نہیں، تم میرے گھر کا کام کر رہے ہو. تمہیں تکلیف پہنچے یہ مجھے گوارا نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دیوار کو بلند کر دیا، اور پھر بلند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرمایا ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. انکا انت السمیع العلیم، بے شک اے میرے مولا تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے کہ میرا ابراہیم میرے دین کے لیے، میرے گھر کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد اب دیکھو مانگنے کی باری آ گئی. یعنی کہ مزدوری کے بعد مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد مزدوری لینے کا بھی ٹائم آتا ہے. جب کام پورا ہو گیا تو کام پورا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے ابراہیم تو نے بہت محنت کی ہے میرے گھر کے پیچھے، کچھ مانگ، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں. کچھ مانگ، کچھ میں تجھے دینا چاہتا ہوں. تو اب دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا. حضرت ابراہیم کی مانگ کی طرف، حضرت ابراہیم نے جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اور جو مانگا ہے اس کی طرف توجہ دو. وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو، پھر سے آیا، تم کو دھیان میں رکھنا، یاد کرو، پھر سے آیا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے. کس نے دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی. کس شہر کے بارے میں؟ شہر مکہ کے بارے میں. بتاؤ امن ہے کہ نہیں ہے؟ سکون ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد کیا مانگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ صرف اتنا نہیں، امن والا بنا دے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر کہتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے میرے اللہ وہاں پر رہنے والے جو ایمان والے ہیں تجھ پر اور آخرت کے دین پر جو ایمان رکھتے ہیں انہیں عظیم الشان پھل عطا فرما، ان کو پھل فروٹس عطا فرما. مجھے بتاؤ ساری دنیا میں جو عمدہ پھل نہیں ملتے وہ عمدہ پھل خانہ کعبہ میں ملتے ہیں، مکہ شریف میں ملتے ہیں. وہاں پر کثرت ہے پھلوں کا. یہ ثمرہ ہے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا. اللہ اکبر. اب دیکھو انہوں نے کیا مانگا، لوگوں کے لیے مانگا. کیا مانگا؟ یہاں والوں کے لیے امان پیدا فرما، یہاں والے اچھے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اور بھی مانگو، یہ تو میں دینے ہی والا ہوں، کچھ اور بھی مانگو. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا چل تم نے دعا ایمان والوں کے لیے کی، لیکن ابراہیم تیری دعا کے صدقے میں میری طرف سے دیکھو کیا کہہ رہا ہوں. قال ومن کفر، تو نے تو ایمان والوں کے لیے دعا کی، لیکن ومن کفر، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں ان کے لیے کیا؟ اللہ فرماتا ہے ومن کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصیر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کچھ تھوڑی سی مدت کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے نا وہ بھی اس پھلوں کا اور فروٹس کا لطف اٹھا لیں گے، انہیں بھی میں اٹھانے دوں گا. لیکن یہ کب تک رہے گا؟ جب تھوڑی مدت کے لیے. پھر جب ان کا مر جائیں گے تو پھر واپس ان کے لیے دردناک جہنم انتظار کر رہی ہے. پھر وہ واپس وہاں پلٹ کر وہ کہاں جانے والے ہیں؟ جہنم کے اندر جانے والے ہیں. اللہ اکبر. حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا اے ابراہیم کچھ اور بھی مانگ.
تو شہر مکہ کے لیے مانگ رہا ہے، مکہ میں رہنے والوں کے لیے مانگ رہا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں پھر سے، اے